یاد رکھیں نظر بد اپنا اثر تو فوراً ہی دکھاتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کا اثر ختم ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، جو کہ 1 ہفتے سے لے کے 1 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جو ہم عمل لے کے آئے ہیں، کہ جس روز آپ عمل کریں گے، اگلے دن جب آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ باحکم خدا آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے ہوں گے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر بد ایک ایسا خاموش قاتل، ایسا ایک خاموش دشمن ہے جس کا وار نظر نہیں آتا، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نظر بد برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ یعنی کہ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہو تو نظر بد کی وجہ سے اس سے گر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ نظر بد صرف اور صرف حسد کرنے کی وجہ سے یا کسی چیز کو ایک دم تعجب سے دیکھنے کی وجہ سے ہی لگتی ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ نظر بد کا اثر صرف اور صرف تبھی ہوتا ہے جب کوئی انسان اس سے حسد کرنا یا اس سے جیلس ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہائے، اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس کتنا اچھا گھر ہے، اس کے پاس کتنے اچھے بیوی بچے ہیں، اس کے پاس کتنی اچھی نوکری ہے، ہائے اس کی سیلری کتنی اچھی ہے، یہ اتنا سامان کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، یہ اتنا اچھا گوشت لے کے جا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، آہستہ آہستہ آپ پہ وہ حسد لگتی رہتی ہے، اور وہی حسد ایک روز نظر بد بن کے آپ پہ اثر دکھا دیتی ہے۔ وہی گھر یا وہی نوکری یا وہی بیوی بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے انسان کی صحت بھی ایک دم اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ گھر میں آئے تھے، بالکل ٹھیک تھے، اچانک سے ہی کوئی چکر آیا اور گر گئے، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروایا، رپورٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ نظر بد کا ہی وار ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو نظر بد کے وار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا وہ علاج تو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، یا عمل کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا علاج بہت زیادہ سلو ہے، تو عزیز دوستوں، آپ نے جمعے کے روز اپنے ناخن کاٹنے ہیں۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے شہادت کی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے نیل کاٹنا ہے، جسے ہم عام طور پر رائٹ ہینڈ انڈیکس فنگر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ مڈل فنگر کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ رنگ فنگر کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ ہینڈ لٹل فنگر کا نیل کاٹنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کی طرف آ جانا ہے اور سب سے پہلے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اگلی انگلی کا نیل کاٹنا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کا نیل کاٹنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا نیل، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیل، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیل کاٹنا ہے۔ اور پاؤں کے نیل آپ نے کچھ اس طرح سے کاٹنے ہیں کہ سب سے پہلے دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی کا نیل کاٹنا ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی انگلی، جو کہ آپ تصویر میں نمبرنگ کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، 1 2 3 4 5 سے لے کے 10 تک، آپ نے اسی طرح سے اپنے پاؤں کے نیل کاٹنے ہیں۔ اور جب آپ نیل کاٹ رہے ہوں تو نیل کاٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد وکل عین اللہ یشفیکا۔ اور تمام نیلز کو آپ نے ایک سفید رنگ کے کپڑے میں یا سفید رنگ کے کاغذ میں، اگر کاغذ بھی نہیں ہے تو سفید رنگ کے ٹیشو پیپر میں رکھ لینے ہیں، اور اس کاغذ، اس ٹیشو پیپر، اس کپڑے کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے اس کپڑے، اس کاغذ، اس ٹیشو پیپر کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اس کو کسی گھر کے گملے میں یا کیاری میں یا لان میں دفن کر دیں۔ اور جب آپ دفن کر رہے ہوں تو اپنے دماغ میں یہ چیز رکھیں کہ میرے اوپر جو نظر بد تھی، میرے اوپر جو پریشانی تھی، وہ ان ناخنوں کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں آپ نے جمعے کے روز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ باحکم خدا آپ کی نظر بد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے یہ دماغ میں ضرور رکھنا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب